اگر آپ کسی روحانی معالج سے علاج کروا رہے ہیں تو یہ ایک حدیث اپنے مریض کو ضرور سنائیں۔ شیطان کو کمزور کرنے کا طریقہ میں نے اس حدیث سے سیکھا۔ اگر آپ کسی روحانی معالج سے علاج کروا رہے ہیں تو یہ ایک حدیث اپنے مریض کو ضرور سنائیں۔ خود بھی اس حدیث کو یاد کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس حدیث سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اس حدیث نے مجھے بہت زیادہ مضبوط کیا۔ شیطان کو کمزور کرنے کا طریقہ میں نے اس حدیث سے سیکھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری پر سوار تھے، جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی سوار تھا۔ تو سواری چل رہی ہے، چلتے چلتے سواری کو ٹھوکر لگی۔ تو سواری جب پھسلنے لگی، ٹھوکر لگی، تو صحابی نے فوری کہا تعیس الشیطان، شیطان ہلاک ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں کہو، کیونکہ شیطان سمجھے گا میں بہت بڑا ہوں اور میری طاقت اور قوت کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، اور اس خوشی میں جب آپ کریڈٹ شیطان کو دو گے تو شیطان اس خوشی میں پھول کر پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے ابو داؤد میں کہ وہ گھر کے برابر ہو جائے گا خوشی سے پھول کر۔ تو یعنی جب آپ کسی چیز کا کریڈٹ شیطان کو دیتے ہو تو وہ خوشی سے پھولتا ہے، بڑا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اس کو طاقت ملتی ہے۔ جب آپ کریڈٹ شیطان کو دیتے ہو، شیطان کی تعریفیں کرتے ہو، شیطان کی مارکیٹنگ کرتے ہو، تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس حدیث کو جب میں نے پڑھا، میں نے اس کو جب سوچا اس کے متعلق، تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ مثلاً موجودہ دور میں آپ کسی عامل کے پاس چلے جائیں، عامل کے سامنے بیٹھ جائیں، اس کو کہیں سر میرے بال گر رہے ہیں، سر میرے سر میں درد رہتی ہے، مجھے بخار رہتا ہے، مجھے الرجی کا مسئلہ ہے، میں کاروبار کرتا ہوں تو کامیاب نہیں ہوتا، میں ہر وقت بیمار رہتا ہوں، سست رہتا ہوں، سر میرا رشتہ نہیں ہوتا، اگر شادی ہو گئی ہوئی ہے تو سر میری اولاد نہیں ہوتی۔ یہ سارے مسائل، ان میں سے کوئی بھی مسئلہ جب عامل کو بتایا جاتا ہے تو یہ ساری چیزوں کا کریڈٹ فوری کسے دیتا ہے عمل؟ کیا کہتا ہے فوری؟ بڑا ہی سخت جادو ہے، بڑا سخت آپ پر عمل ہے، یہ سارا کچھ شیطان کی وجہ سے ہے۔ فوری سارا کریڈٹ اٹھا کے شیطان کو دیتا ہے۔ تو یہ باتیں سن کے جب کریڈٹ ملتا ہے، شیطان پھولتا نہیں ہوگا، طاقت میں نہیں آتا ہوگا، پاور میں نہیں آتا ہوگا؟ تو آج کل کے عامل حضرات تو ہر چیز کا کریڈٹ دیتے ہی شیطان کو ہے۔ یہ سارا کچھ شیطان کی وجہ سے ہے۔ کچھ عاملوں نے تو ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ وہ گاڑی بھی پنچر ہو تو شاید ان کا بس چلے جادو پہ ڈال دیں، گاڑی ہٹ ہو گئی جادو جن کی وجہ سے، کوئی بھی مسئلہ ہے۔ بلکہ کچھ عامل تو یہ کہتے ہیں آپ پارک میں جائیں، وہ جو جھولا ہل رہا ہوتا ہے اس کے قریب نہ جائیں، کیونکہ جنات جھولا لے رہے ہوتے ہیں۔ او بھائی، یہ ہوا سے بھی ہل جاتا ہے، ہوا سے بھی تو ہل رہا ہوتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ ہر چیز جادو پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ ہر چیز جن پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ کچھ عامل کہتے نہیں، آپ جب رستے میں بازار میں چل رہے ہوتے ہیں نا، رستے میں دال گری ہوئی ہے، رستے میں گوشت گرا ہوا ہے، اس کے اوپر سے نہ گزرے ہیں، وہ جادو کا اتار پھینکا ہوتا ہے، آپ کو جادو پکڑ لے گا۔ بھائی اس کو سمجھاؤ کہ اذکار اگر آپ نے کیے ہوئے ہیں، دعائیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ پھر اللہ کی حفاظت میں ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ تو کچھ عاملوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے معاشرے میں ہر کام کا کریڈٹ شیطان کو دینا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شیطان کو کمزور کرنے کا اسی حدیث میں طریقہ کیا بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ جب آپ کریڈٹ شیطان کو دیتے ہو کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا، وہ پھول کے گھر کے برابر ہو جاتا ہے، ایسے نہیں کہو، بلکہ تم بسم اللہ کہو۔ بسم اللہ کہنے سے شیطان سکڑ کے مکھی کی طرح ہو جاتا ہے، پیچھے جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار، دعائیں، بسم اللہ، اس کی فضیلت بیان کی کہ اللہ کا نام لینا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، پھر یہ شیطان کمزور ہوتا ہے۔ تو عامل حضرات کس کو طاقتور کرتے ہیں؟ وہ جادو کو، جن کو۔ دیکھیں نا، مریض جب علاج کروانے کے لیے کسی عامل کے پاس گیا تو اس کو تو چاہیے تھا اس مریض کا ساتھ دیتا، وہ اس مریض کو طاقتور کرنے کی بجائے، اسٹرانگ کرنے کی بجائے، اس کا عقیدہ مضبوط کرنے کی بجائے جن اور شیطان کو اس کا کریڈٹ دے کے اس کو مضبوط کر رہا ہے۔ تو یہ آپ کا ساتھی ہے، آپ کا یہ ہمدرد ہے یا جنات شیاطین کا ہمدرد ہے؟ یہ تو کہانیاں سنا رہا ہے، مارکیٹنگ کر رہا ہے جادو جنات کی۔ کچھ عمل تو لمبی لمبی چھوڑتے ہیں پھر اپنی مارکیٹنگ کرنے کے لیے، میں فلاں جگہ گیا، جنات نے بس اس پورے گھر کو گھیرا ہوا تھا، باہر سارے جنات ہی جنات کھڑے تھے، پھر میں بیچ میں سے گزر کے گیا، میں نے پکڑا۔ بھئی آپ کوئی خاص چیز ہے؟ کوئی بھی مسلمان جو اذکار کرتا ہے،
کوئی بھی مسلمان جو نبی پاک سے محبت کرتا ہے، کوئی بھی مسلمان جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سورۃ البقرہ پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، جنات اس سے بھاگتے ہیں۔ جنات کی کیا اوقات ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ تو شیطان ایک لقمہ کھانے کا نہیں کھا سکتا، بسم اللہ پڑھ کے پانی پیو تو شیطان ایک گھونٹ پانی کا نہیں پی سکتا، بسم اللہ پڑھ کے آپ دروازہ لاک کرو تو شیطان اندر نہیں آ سکتا۔ یہ اسلام تعلیمات دیتا ہے۔ تو عمل کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ خوف کی، پینک کرنے کی، پریشان کرنے کی۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد میں بھی موجود ہے، ابو داود شریف میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث کو سمجھے خدا را، انشاءاللہ آپ کا خوف کم ہوگا۔ ہر وہ معالج غلط ہے، ہر وہ عمل غلط ہے جس کے پاس آپ علاج کروانے کے لیے گئے، آپ کے خوف میں بیماری کی بات نہیں کر رہا، خوف میں کمی ہونے کی بجائے اضافہ ہو گیا۔ اب یہ نہیں سمجھنا کہ بیماری کی بات کر رہا ہوں، بیماری کی شفا تو اللہ کے حکم سے ہے، کم از کم وہ حوصلہ دے کے آپ کو مضبوط تو کر سکتا تھا نا۔ عامل صاحب آپ کو سمجھا کے آپ کے اندر سے خوف تو کم کر سکتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مریض کے پاس جاتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، آپ نے ٹھیک ہو جانا، کوئی مسئلہ نہیں، حوصلہ دیتے تھے۔ اور آج کے موجودہ دور کے عمل کیا کرتے ہیں؟ حوصلہ چھین لیتے ہیں۔ اگر ایک مریض گھر میں ہے، وہ اچھی نیند سو رہا ہے، تھوڑا بہت ڈسٹرب ہے، عمل کے پاس جائے گا اس کی ساری نیند اڑ جائے گی۔ ایک مریض ہے، وہ پہلے تھوڑی بہت ٹینشن محسوس کرتا ہے، عمل کے پاس جا کے چکر لگا کے آئے گا تو ٹینشنیں اس کی بڑھ جائیں گی۔ ایک مریض ہے، اس کو رات کو خواب میں تھوڑی بہت چیزیں نظر آتی ہیں، ویسے ہی اسٹریس کی وجہ سے، انگزائٹی کی وجہ سے عمل کے پاس جائے گا، عمل کہے گا آپ کو سانپ تو نہیں نظر آتے، بچھو تو نہیں نظر آتے، چھپکلیاں تو نہیں نظر آتی۔ وہ جملے کہہ کر اس کے سب کانشیس میں سیو کر دے گا، اور اسی رات کو ان کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی، دوبارہ جب آئے گا مزید خوف زدہ کرے گا۔ ہر وہ عمل غلط ہے جس کے پاس آپ علاج کے لیے گئے، آپ کے خوف میں کمی آنے کی بجائے اضافہ ہو گیا، آپ کی ٹینشن کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی۔ اس سے بچیں، اس سے دور رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے مریض کو سمجھائیں، سکھائیں، یاد کروائیں، اور جعلی عملوں سے دور رہیں۔ وہ عمل جو آپ کو ڈراتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، اذکاروں سے جوڑیں، اللہ کی ذات سے جوڑیں، ترجمہ پڑھیں قرآن پاک کا، حدیث پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی روح طاقتور ہو جائے گی، آپ کو سکون ملے گا، اور آپ کے اندر جتنے خوف ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔